نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ ذی الحج کا مہینہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی کئی حوالوں سے بڑی اہمیت اور قدر ہے۔ سب سے بڑی فضیلت ذی الحج کی جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کے ابتدائی ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر تعلیمات سے ان ایام کی بہت زیادہ قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ایام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان 10 دنوں میں جہاں تک ہو سکے نیکی کے کاموں میں بھرپور شرکت کیا کرو۔ ان ایام میں نیکیوں کی قیمت اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں ایک بندہ عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور وہ نیکی ان ایام میں وہی نیکی کرتا ہے تو عام دنوں سے زیادہ اللہ ان دنوں میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان قابل غور ہی نہیں بلکہ قابل عمل بھی ہے۔ ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فرمان کی تعمیل کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی قدر اتنی زیادہ بیان فرمائی کہ آپ کی مجلس میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیے، کیا عام دنوں میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ان ایام میں اعمال صالح سر انجام دینے والے بندے کے مقام کو وہ بھی نہیں پہنچتا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، عام دنوں میں مجاہد فی سبیل اللہ وہ بھی ان ایام کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا، ہاں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ شہید ہو جائے، اللہ کے حضور پہنچ جائے، اس کا مقام تو بہرحال زیادہ ہے، لیکن دیگر نیکیاں ان ایام کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں۔ بہت ہی قیمتی ایام ہیں، بہت ہی قیمتی دن ہیں۔ جیسے ہی یکم ذی الحج کا چاند طلوع ہو تو سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات کے پابند ہو جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام طور پہ ہماری مساجد میں رواج یہ ہے کہ ہم نمازوں کے بعد تکبیروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، خوبصورت روایت ہے، اسے قائم رہنا چاہیے، لیکن یہ تکبیریں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار تھوڑا ہم سے قدر مختلف تھا، اور ان کا طریقہ یہ تھا، وہ نمازوں کے بعد بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر بازاروں میں بھی جب وہ چلتے پھرتے ہوتے تو بآواز بلند ان تکبیروں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آج سے تکبیروں کا آغاز کیجئے، ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیروں کی پابندی کیجئے، اور پھر ذی الحج میں ان 10 ایام میں
یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، اور یہ جو تکبیروں والا سلسلہ ہے یہ ایام تشریق میں بھی جاری رہے گا، اور ایام تشریق جو ہیں وہ 13 ذی الحج تک، یعنی 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ان تکبیروں کو جاری رکھیے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیجیے، تکبیر اور تحلیل بیان کیجیے، اللہ رب العزت کی ثنا بیان کیجیے۔ تیسرا کام ان ایام میں جو اہم کام ہے اور جو ضروری کام ہے اور اہم کام وہ یہ ہے کہ ان ایام میں تمام عالم اسلام سے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اللہ کے عظیم گھر بیت اللہ الحرام میں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ اپنے گھروں میں قیام کیے ہوئے اپنے شہروں اور اپنے علاقوں میں رہنے والے وہ لوگ ان ایام میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بڑی تاکید ملتی ہے، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی ضرور کریں، اور جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جو قربانی والے گھر ہیں، جن گھروں نے قربانی کرنی ہے، ان گھروں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں یکم ذی الحج سے پہلے پہلے اپنے ناخن اتروا لیں، غیر ضروری بال اتار لیں، اپنے سر کے بال کٹوا لیں، اور یہ سارے کام یکم ذی الحج سے پہلے پہلے کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تاکید یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پھر جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی والے دن قربانی کے بعد اپنے بال وغیرہ کاٹیں گے۔ ایسے ہی بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ قربانی کے قابل نہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی اگر اس نیت کے ساتھ اپنے لبیں نہیں ترشواتے، اپنے ناخن نہیں تراشتے، اپنے سر کے بال نہیں کٹواتے اور دیگر اپنے جسم کے غیر ضروری بال ان 10 ایام میں نہیں اتارتے، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی جناب سے قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ان 10 ایام میں اللہ کی تکبیروں کا اہتمام کیجیے۔ اور چوتھی بات جو ایسے ہی اہم بات ہے، جیسے یہ باتیں اہمیت کی حامل ہیں، ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا آپس میں باہمی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلمان کے ساتھ لڑائی کفر ہے، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر ہے، اور مسلمان کو برا بھلا کہنا، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ اور ہمیں تو مومن ہو بندہ اور کافر ہو، فاسق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان ایام میں اتنی زیادہ ان کی حرمت ہے کہ آپس کی لڑائی تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ان ایام میں کافروں کے ساتھ بھی لڑائی حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف محاذ گرم کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ سامعین اور ناظرین، یہ ذی الحج کے حوالے سے ذی الحج کی چند جو پیش آنے والی باتیں ہیں اور چند مسائل جو ہیں یہ بیان کرنا ضروری تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام میں ہمیں تکبیروں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کی حرمت کا اللہ رب العزت ہمیں پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔